السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. محترم حضرات و حاضرین، اس مختصر سے مقدس درس میں جو عنوان جو موضوع لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہ عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد. برادران اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر گوشہ ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو میرے آپ کی رہنمائی اور رہبری نہ کرتی ہو. تجارت، جنگ، معلم، مربی، سیاست، الغرض کے کوئی شعبہ حیات ایسا نہیں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ روشنی نہ ڈالتی ہو. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہترین پہلو والد ہونا ہے. اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرائض سر انجام دیے، کون سی تعلیمات دی ہے، اولاد کی تربیت میں والد کا کیا کردار ہونا چاہیے، والد کیسے اپنے بچے کی بہترین تربیت کر سکتا ہے، یہ سارا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے. سچ یہ ہے کہ آج کے اس مصروف ترین دور میں، آج کے اس مشغول ترین دور میں انسان کا اپنے گھر اور بچوں کے ساتھ تعلق نام کا رہ گیا ہے. کام کاج سے تھکا ہوا باپ والد جب گھر پہنچتا ہے، بمشکل رات کو اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزار لیتا ہے. کچھ ایسے والدین ہوتے ہیں آج کے اس مصروف ترین دور میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ جب وہ رات کو گھر پہنچتے ہیں تو بچوں کے سوئے ہوئے ہونے کا دیدار نصیب ہوتا ہے. بس بچوں کی تربیت جیسے حساس پہلو سے بہت سارے والدین غفلت برتتے جا رہے ہیں، جس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنی اولاد کی بالکل بھی تربیت نہیں کی ہے، اور پھر یہی سب کی اولاد ہوتی ہے جو معاشرے میں جرائم کی مرتکب بنتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھا بھی جائے، سنا بھی جائے، تاکہ اس کے مطابق ایک والد ہونے کا کردار ادا کیا جائے. آئیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد سے بے حد محبت کرتے تھے. اولاد سے محبت ایک فطری عمل ہے. ہم میں سے ہر شخص، ہم میں سے ہر کوئی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت کرنے والے تھے. آپ لوگوں کو وہ واقعہ یاد ہونا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے حد محبت کرتے تھے. واقعہ آپ لوگوں نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ صحیح بخاری کا یہ واقعہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں سے محبت کا اندازہ لگانے کے لیے بیٹے ابراہیم کی وفات کو ہی دیکھ لیجئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوتی ہے، فوت ہوتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کی جدائی کے غم میں رونا شروع کر دیتے ہیں. چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کے پاس آئے جو آخری سانس لے رہے تھے. آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے. اس پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یبن عوف انہا رحمہ، اے عوف کے بیٹے، اے عبد الرحمن بن عوف، یہ
بیٹے یہ تو رحمت ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا، کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہے، دل غم سے نڈھال ہے، پر زبان سے ہم وہی کہیں گے جو ہمارے پروردگار کو پسند ہے۔ اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتے تھے۔ یہی نہیں میرے بھائیو، بیٹی حضرت فاطمہ سے بھی کتنی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بچوں میں سب سے زیادہ بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے آپ سے محبت فرماتے تھے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے محبت کی بے شمار روایات موجود ہے۔ صرف ایک روایت، ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت مسعور بن مخزمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فاطمۃ بضعۃ منی فمن اعظبها اعظبنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جو اسے ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد سے، اپنے بچوں سے محبت کرتے تھے، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے بھی محبت کرتے تھے، اپنے بچیوں کے بچوں سے بھی محبت کرتے تھے۔ نواسے بھی اولاد میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی اولاد سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ان کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے، ان کو کھانا کھلایا کرتے تھے، ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، ان کی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھا کرتے تھے، ان کی تعلیم اور تربیت ان کو دیا کرتے تھے۔ یہ سب کچھ محبت ہی کی بدولت تھا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی، ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو کے لیے رب سے دعا فرماتے ہوئے کہتے ہیں، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، سو تو بھی ان سے محبت فرما، جو کوئی ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما۔ اللہ اکبر۔ ذرا اور آگے چلیے، ذرا اور آگے چلیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد ہونے کے، بحیثیت باپ ہونے کے، جہاں اپنی اولاد سے محبت کرتے تھے، وہیں اپنی اولاد کی تعلیم تربیت کا بھی خیال رکھتے تھے۔ والد کی ذمہ داریوں میں اولین ذمہ داری اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے آشنا کرانا ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے بہرہ کرنے والے تھے۔ ان کے اوپر رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی آیت کریمہ کو نازل فرما کر یہ بات ذکر کی، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ بھائیو ذرا غور کیجئے، بہنوں ذرا غور کیجئے، اب ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو کم از کم اتنی دینی تعلیم تو ضرور دے، جس سے کم از کم وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہ سکے اور ان کی دنیا و آخرت بہترین بن سکے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنی اولاد سے محبت کرتے تھے، وہیں اپنی اولاد کو وقتاً فوقتاً دینی تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔
سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا، میں تمہیں جو وصیت کر رہا ہوں اس کے سننے سے تمہیں کیا چیز روک سکتی ہے؟ یہ کہ تم صبح و شام یہ کلمات کہو۔ کیا کلمات کہو؟ اذا اصبحتی و اذا امسیتی، صبح و شام یہ کلمات کہو۔ کیا کلمات کہو؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلخ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین، کہ تم یہ کلمات کہو، ہر چیز کو قائم رکھنے والے، میں آپ کی رحمت کے ساتھ ساتھ آپ سے مدد طلب کرتی ہوں، میرے ہر حالت کی اصلاح فرما دیجیے، مجھے آنکھ کے چھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا۔ ذرا آپ غور کیجئے اس حدیث مبارکہ میں، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں، دین کی تعلیم دے رہے ہیں، حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں، دعا کی تعلیم دے رہے ہیں کہ تم صبح و شام یہ کلمات کہا کرو، یہ دعا پڑھا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد ہونے کے، بحیثیت باپ ہونے کے، اپنی اولاد کی کیسی دینی تربیت کرتے ہیں، کیسی دینی تعلیم کرتے ہیں، ذرا آپ غور کیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک خادمہ، ایک غلام کی گزارش کرتی ہے، درخواست کرتی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، میرے پاس تو غلام یا لونڈی نہیں ہے جو تمہیں دے سکوں، اور وہ واپس چلی گئی۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تشریف لے گئی اور فرمایا، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لے گئے اور فرمایا، کیا میں تجھے وہ چیز نہ دوں، کیا میں تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جو تیرے لیے خادمہ، لونڈی اور غلام سے بہتر ہو سکے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، کہو نہیں، وہ چیز مطلوب ہے جو اس سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی یہی جواب دیتی ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خادم، غلام سے بھی بہترین چیز اگر مل سکتی ہے تو وہ بھی دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللهم رب السماوات والسبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطل فليس دونك شيء۔ اے اللہ، ساتوں آسمانوں کے مالک، اے عرش عظیم کے مالک، اے ہمارے رب اور ہر چیز کے رب، اے تورات اور انجیل اور قرآن کے رب، تو اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں، تو آخر ہے، تیرے بعد کوئی نہیں، تو ظاہر ہے، تجھ سے اوپر کوئی نہیں، تو باطن ہے، تجھ سے پوشیدہ کوئی نہیں، ہمارا قرض عطا فرما اور فقر سے نجات عطا فرما۔ ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہے کہ الا ادلک علی ما هو خیر لک، کہ وہ تعلیم کا کیا خوبصورت انداز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی صحابہ کو تو آپ غلام دے رہے ہیں، مگر جب اپنی اولاد کو، اور اولاد میں سب سے زیادہ محبوب بیٹی کی باری آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ظاہری اسباب اختیار کرنے کی بجائے اسے دینی تعلیم دے رہے ہیں جس سے وہ راضی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بحیثیت ماں باپ ہونے کے، بحیثیت والد ہونے کے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنی اولاد کی شادیوں میں بے تکلفی نہ کریں، بے جا تکلف نہ کریں۔ جس طرح ہمارے یہاں شادیوں میں بے جا تکلف سے کام لیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ہی دھوم دھام سے شادیاں ہوتی تھی، شادیوں پر رقص ہوتا تھا، سرور و کی محافل رہا کرتی تھی، اخلاقیات سے گری ہوئی باتوں اور نہ جانے کتنی ہی زیادہ رسومات شامل تھی۔ ان سب کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مصروف ترین زندگی میں اپنی اولاد کی شادیاں کی، اور سب سے بڑھ کر ان کی شادیوں میں سب سے زیادہ
کوشش اس بات کی فرمائی کہ شادی جتنی سادہ سے سادہ ہو وہی کافی ہو جاتی، اور کر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی۔ لہٰذا بحیثیت والد ہونے کے میرے اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگ جہاں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کا خیال رکھے، وہیں جب ان کی شادی کا مرحلہ آئے، ان کی شادی کے کا لمحہ آ جائے، تو وہاں شادی میں بیجا فضول خرچی سے، تکلف سے اجتناب کرے۔ ذرا اور آگے چلتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد ہونے کے اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے انہیں یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ فتنوں سے محفوظ رہنا، فتنوں سے ڈرایا کرتے تھے، فتنوں سے بچنے کی ان کو ترغیب دیا کرتے تھے، فتنوں کے بارے میں ان کو سمجھایا کرتے تھے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اولاد کی ایسی تربیت کرے کہ وہ فتنے کا باعث نہ بن سکے، اس کی زبان یا اس کے کسی عمل سے کوئی بھی فتنہ برپا نہ ہو۔ حضرت مسعود بن مخزمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہوتے ہوئے ابو جہل کی بیٹی کا رشتہ طلب کیا، تو میں نے اس منبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے سنا، اور میں اس وقت سن بلوغت کو پہنچ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فاطمہ منی، کہ یقیناً فاطمہ مجھ سے ہے، اور مجھے خدشہ ہے کہ اس رشتے کی وجہ سے اپنے دین میں مبتلا فتنہ ہو۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی زندگی میں انہیں ایک ایسی بات سے بچانے کی کوشش فرمائی جو دینی اعتبار سے نہیں سے انہیں فتنے میں مبتلا کر دینے والی تھی۔ آپ ذرا غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے اس فیصلے سے رجوع کر لیا، جیسا کہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے اس رشتے کے طلب کرنے کو چھوڑ دیا۔ ذرا اور آگے چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد ہونے کے جہاں وہ اپنی اولاد کے ساتھ محبت سے پیش آتے تھے، اپنی اولاد کی دینی تربیت کا خیال رکھا کرتے تھے، اپنی اولاد کو فتنے سے بچانے کی کوشش کیا کرتے تھے، وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد ہونے کے بھی اپنے داماد کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والے تھے، بہترین برتاؤ کرنے والے تھے۔ ہمارے یہاں داماد کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے ساتھ ساتھ اپنے دامادوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک فرمایا کرتے تھے، ان کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، ان سے محبت کیا کرتے تھے، ان کی بیٹی کا رشتہ دینے کے بعد اپنی اولاد کی طرح ان کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ کتنی محبت سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی اٹھائیے، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہے، دوہری دامادی کا ان کو شرف حاصل ہے، ان کی بھی آپ زندگی اٹھائیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی کیسا اچھا سلوک کیا کرتے تھے۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، اولاد کی اخلاقی تربیت کرنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم شاید یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بچوں کو دنیاوی تعلیم دینا، انہیں اچھا کھلانا، ان کی دیکھ بھال کرنا، یہ سارا کچھ ہو گیا، مگر سچ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ان سے بڑھ کر دینی تربیت، دینی تعلیم اور اخلاقی تعلیم اہمیت رکھتی تھی۔ آپ ذرا غور کیجئے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جو حدیث میں ذکر کر رہا ہوں، سنن نسائی کی حدیث ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں میرے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور ہمیں نماز کے لیے اٹھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے۔ رات کا کافی وقت
نماز پڑھتے رہے، اس دوران آپ نے ہماری کوئی حرکت محسوس نہیں فرمائی، تو دوبارہ ہمارے یہاں تشریف لائے اور ہمیں بیدار کرنے کی خاطر فرمایا اٹھو اور دونوں نماز تہجد پڑھو۔ ذرا آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیے، اس حدیث سے اندازہ لگائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد ہونے کے، بحیثیت باپ ہونے کے، اپنی اولاد کی دیکھیے کیسی تربیت کر رہے ہیں، نماز کی تربیت کر رہے ہیں، نماز کی تلقین کر رہے ہیں۔ نماز بھی کون سی نماز؟ نماز تہجد کی تلقین کر رہے ہیں۔ اپنے گریبان میں جھانک کر مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کتنے ہیں ایسے والدین ہیں جو اپنی اولاد کی اس قدر فکر کرتے ہیں کہ راتوں کو جھاگ جھاگ کر انہیں نماز تہجد کی ادائیگی کا پابند بناتے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ ہم نے انہیں فرض نماز کا بھی نہیں کبھی تعلیم دیتے، ہم نے کبھی اپنی اولاد کو فرض نماز کی بھی تلقین نہیں کی، تو خاک ہے کہ نفل نماز کے بارے میں انہیں کہیں گے۔ کتنے افسوس کا مقام ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، آپ ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد ہونے کے، بحیثیت باپ ہونے کے، اپنے بچوں کی دیکھیے کیسے تربیت کیا کرتے تھے، اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے ڈرایا کرتے تھے، جہنم کی آگ سے ان کو ڈرایا کرتے تھے، جہنم کی آگ سے بچنے کی ان کو ہمیشہ فکر دلایا کرتے تھے۔ آپ نے وہ کئی مرتبہ سنا ہوگا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ سورہ شعراء کی آیت کریمہ نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے تمام خاندان کے اپنے لوگوں کو جمع کیا، ہر ایک کا نام پکار پکار کر کہنے لگے، اے عبد مناف کے بیٹو، جو چاہیے آج مانگ لو، کل قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اے عبد المطلب کے بیٹو، جو چاہیے آج مانگ لو، کل قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا، میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا۔ وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر، اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھی مخاطب کر کے کہا، یا فاطمہ، جو چاہیے آج یہی مانگ لو، کل قیامت کے دن باپ ہونے کے ناطے، والد ہونے کے ناطے میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا، میں تمہیں جہنم سے نہیں بچا سکوں گا۔ والد ہو تو ایسا ہو، بیٹی سے والہانہ محبت کرنے والا، آخرت کی فکر دلانے والا ہو۔ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، دنیا میں جو چاہیے تجھے مجھ سے مانگ لے، قیامت کے دن میں تجھے کچھ نہیں کر سکتا، تجھے کچھ نہیں بچا سکتا۔ قیامت کے روز تیرے صرف اور صرف تیرے اعمال تیرے کام آئیں گے، میں تیرے کسی کام نہیں آؤں گا۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو بھی چاہیے بحیثیت والد ہونے کے اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچانے کی ضرور فکر کرے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والد ہونے کا کردار اپنایا، جس طرح اپنی اولاد کی دینی، تعلیمی، اخلاقی تربیت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال رکھا، مجھے اور آپ کو بھی اللہ رب العالمین اسی بات کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔